أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وصلى الله على النبي الكريم سورہ الذاریات آیت نمبر 47 والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون آسمان اس کو ہم نے بنایا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے. ایدن ہاتھوں سے کہتے ہیں، کنایا ہوتا ہے طاقت اور قدرت سے. اللہ تعالیٰ نے دست قدرت کا یہاں تذکرہ فرمایا. کما یلیق بشانہ، بندوں کے طرح تو ہاتھ نہیں ہوتے کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہاں مثال نہیں دی جا سکتی. تو فرمایا ہم نے آسمان کو اپنی طاقت اور قدرت کے ہاتھوں سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے اس کو بہت زیادہ وسیع کیا ہے، اس کے کنارے ہم نے لمبے بنائے اور ہم نے ان کو بغیر ستونوں کے اٹھایا. وَرَفَعْنَاهَا بِغَيْرِ عَمَدٍ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا. کیا ہی عمدہ طریقہ ہے ہمارا زمین کو مہد بنانے کا، یعنی بچھانے کا، کہ اس نے لوگوں کو ساروں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، ان کی خوراکوں، روزیوں اور پانیوں سمیت. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کو ہم نے بنایا ہے جوڑا جوڑا. یہ تو ایک جوڑے کا تذکرہ کیا آسمان اور زمین کا، اسی طرح ہم نے ہر شے کو جوڑے جوڑے بنائے. مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہ سارا کام اس لیے کیا لعلکم تذکرون، تاکہ تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ جیسی پاور کسی کی نہیں، وہی ہر ایک کا ملجا و مأوا ہے. اتنا بڑا زمین و آسمان بنانے والا ہے، ہماری ضروریات بھی تو وہی پوری کرنے والا ہے. نہ کوئی عالم الغیب اس جیسا، نہ کوئی قادر مطلق اس جیسا، نہ کوئی متصرف الامور اس جیسا. یعنی صرف آسمان و زمین کی طرف توجہ کرنے سے یہ ساری باتیں خود بخود سمجھ آ جائیں گی. اسی طرح تو ہم نے ہر چیز بنائی ہے جوڑا جوڑا. اب ان کی طرف بھی اگر توجہ کریں تب بھی تمہیں اپنے اللہ کی یہی طاقت سمجھ آئے گی. سما اور عرض جس طرح بنائے، لیل و نہار بھی اسی طرح جوڑے بنائے. شمس و قمر کو بھی جوڑا بنایا، بر و بحر کو بھی جوڑا بنایا. ضیاء و ظلام، روشنی اندھیروں کو جوڑا بنائے. ایمان و کفر یہ بھی ایک جوڑا ہے. موت و حیات بھی ایک جوڑا ہے. شقاء اور سعادت ہے، جنت اور آگ ہے. حتیٰ کہ جن و انس، حیوانات میں بھی ذکور و اناث ہیں، نباتات میں بھی اسی طرح ہیں. لعلکم تذکرون، پھر کیسے ہم تذکر کیسے کریں اس کی صورت بتائی. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف تم فرار کرو، یعنی دوڑو، بھاگو. الجاؤ، فرار اس کو کہتے ہیں جب کوئی بندہ کسی سے مجبور ہو کر ہر جگہ سے چھوڑ کر اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے تو اللہ کی طرف آنا ہے، اس کو کہتے ہیں ففروا الی اللہ. اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 سے اللہ نے نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ یہی کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں بھی غور و فکر کرتے ہیں. یعنی یہ ان کی یومیہ کیفیات جو مومنوں کی ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، یومیہ، روزانہ، ہر گرمی سردی میں، ہر خوشی غمی میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ان ذہنی کیفیات جو مومن کی یومیہ ہوتی ہیں
اس کیفیت میں ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو یاد یوں کرتے ہیں کہ اللہ کی طاقتوں کو سوچتے ہیں، آسمان و زمین کو جیسے پیدا کیا، اسی طرح ہر شے کو اللہ نے بنایا۔ تو ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر وہ اپنی زبان سے یہ جملے نکالتے ہیں، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بے فائدہ تو نہیں بنایا، ان کا کوئی فائدہ تو ہے، ہم بندے ہو کر اس کو کیوں نہ سوچیں۔ سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، یہ تیری کاریگری بتا رہی ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ کہیں ہم تیرے ذات کے آداب بجا نہ لا سکیں، اے اللہ ہمیں معاف فرمانا، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ یہ نیک لوگوں کی یومیہ کیفیات ہیں۔ اسی طرح یومیہ کیفیات ان کے تفکرات کی، یہ ایک کیفیت ان کے ذہن کی یومیہ یہ ہے، اور دوسرا سورہ المؤمنون میں بیان ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ان کے ذہنی خیالات میں یہ بھی ہوتا ہے یومیہ کہ ابھی ہم نے جانا ہے، ہم نے کسی لمحے کوچ کر جانا ہے، دل ان کے ڈر رہے ہیں، اپنے اللہ کی طرف جانا ہے، کہیں ایسی حالت میں نہ جائیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھیں، ایسی حالت میں نہ جائیں کہ ہمارا رب ہم سے غصہ ہو۔ یہ ان کی یومیہ کیفیات جو ہیں مومن کی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تعریفات سوچتے ہوئے اور ایک اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کے ذہنی خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی یومیہ کیفیات جو قرآن مومنوں کی بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کا اللہ کے ساتھ اور ذہنی تفکرات کے خیال، اور اسی طرح جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو دشمن بھی ہوتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کے ساتھ جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سلامتی والی بات کر کے گزر جاتے ہیں، ان کو وقت تک نہیں دیتے کہ ان کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ یہ ان کے یومیہ کیفیات ہیں۔ اسی طرح یومیہ کیفیات میں یہ بھی ہے کہ چلنا بھی ہوتا ہے تو یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم ایک اللہ کے محتاج ہیں۔ جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو اس طرح نیچے دیکھتے جیسے کسی ڈلوان سے نیچے اتر رہے ہیں، اور تیز قدموں سے چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں کی یہ یومیہ کیفیات قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی کیفیات کو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑنا، اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل پاک میں بیٹھے بیٹھے 100 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے، تو یہ اللہ کے نبی کے ذہنی تفکرات پر دلالت کرتی ہے کہ کیسے ہوں گے ذہنی خیالات، اپنے آخرت کی کیسی فکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب نماز کا وقت ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت گھر والے بیان فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا ہم سب کو ایسے چھوڑ کر اٹھتے تھے جیسا کہ یہ کسی کے کچھ لگتے ہی نہیں ہے، ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہیں ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک عبادت کی طرف توجہ، اس کو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ یومیہ کیفیات کا اگر یہ ورود ہو جائے، یعنی ذہنی تفکرات اللہ کی تعریف میں، ذہنی تفکرات آخرت کی فکر میں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ میل جول میں سلامتی، اور اسی طرح چلتے ہوئے اپنی عادات و کردار و گفتار و رفتار، سارے کے سارے میں کیفیات ان چیزوں کا ورود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی، اگر تمہاری وہی کیفیات رہیں جو میرے سامنے محفل میں ہوتی ہیں تو یہ کیفیات اتنی اعلیٰ ہیں کہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ آ کر سلام کریں، فرشتے بھی تمہیں آ کر ملنے کو ترسیں۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں جن کو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار کرنا اپنے اللہ کی طرف، اور یہ انبیاء کرام کی یہی حالات رہتے ہیں۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا فرماتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ آنے والوں نے جب اپنے اللہ کو دیکھنے کی ناجائز فرمائش کی تو ان پر ایک نور کی تجلی ایسی آئی کہ زمین کی روشنی کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور سارے کے سارے وہ مر گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں جو دعا کرتے ہیں، ان الفاظ سے آپ کی ان کیفیات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، ذہنی تفکرات و خیالات کیسے یومیہ رہتے ہیں نیک آدمیوں کے۔
فرماتے ہیں رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک۔ لمبی ساری دعا ہے کہ اے اللہ تو نے پہلے فرعون سے نجات دی، ہمیں اس وقت نہ مارا، اے اللہ اگر آپ چاہتے تو اس وقت بھی ہمیں مار سکتے تھے، اتنی طاقت ہے، وہیں جہاں سے ہمیں بچایا وہیں فرعون کو غرق کیا، جہاں فرعون غرق ہوا وہیں سے ہمیں بچایا، اے اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنی زیادہ آزمائش نہ ڈال، اے اللہ ہمارے لیے اچھائیاں ہی لکھ دے، ہم صرف تیری طرف ہی دوڑنے والے لوگوں میں سے، انا ہدنا الیک، ہماری جو ہے رہنمائی صرف تیری طرف ہی کی گئی ہے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں صرف اور صرف تیری طرف ہی آنے کے قدم اٹھیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے قدم ہمارے پیچھے کو ہٹیں گے۔ اس کو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یعنی مومن اپنے اوپر یہ کیفیات طاری کر کے رکھے ہر وقت ہر لمحہ، تو پھر اس کو کہتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا